آج ہم ایک کافی دلچسپ قانونی مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ وہ مسئلہ جو اکثر لوگوں کو الجھاتا ہے کہ بھئی اگر کوئی چیز، کوئی مال، کوئی گاڑی کسی کیس میں پھنس جائے، پولیس لے جائے، تو اس کا کیا بنتا ہے؟ جی، یہ ایک بہت عام سوال ہے۔ ہاں، تو اسے واپس کیسے لیا جائے؟ ہمارے پاس جو مواد ہے، مال و اسباب کی عدالتی تصفیہ، سپارداری اور حوالگی، آج ہم اسی کو بنیاد بنا کر سمجھیں گے۔ خاص طور پر دو چیزیں، ایک سپارداری یعنی عارضی طور پر چیز واپس ملنا، اور دوسری حتمی حوالگی یعنی پکی پکی واپسی۔ بالکل، یہ دو الگ الگ مراحل ہیں اور ان کے مقاصد بھی مختلف ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ سپارداری کیا ہے اور یہ حتمی حوالگی کیا چیز ہے؟ دیکھیں، سپارداری جو ضابطہ فوجداری کے سیکشن 516A میں آتی ہے، یہ ہوتی ہے مقدمے کے دوران، مطلب ابھی کیس چل رہا ہے۔ اچھا، دوران مقدمہ۔ جی، اور اس کا بنیادی مقصد ہے پراپرٹی کو بچانا، خاص طور پر ایسی چیزیں جو وہ سپیڈی اور نیچرل ڈیکے کا شکار ہوں، یعنی جلدی خراب ہو سکتی ہیں یا وقت کے ساتھ ضائع ہو سکتی ہیں۔ جیسے آپ نے کہا مویشی یا پھل وغیرہ۔ بالکل، اب سوچیں کیس تو سالہ سال چل سکتا ہے، تب تک تو وہ چیز ختم ہو جائے گی، تو عدالت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، عارضی طور پر یہ کسی ذمہ دار بندے کو دے دو۔ صحیح۔ تو یہ عارضی تحویل یعنی سپردگی ملتی کس کو ہے؟ کیا یہ ہمیشہ اصل مالک کو ہی ملتی ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ قانون کہتا ہے کہ سپردگی عام طور پر اس شخص کو دی جاتی ہے جو پریما فیسی لافل پوزیسر ہو، یعنی پہلی نظر میں جس کا قبضہ قانونی لگ رہا ہو۔ جی، جس کے پاس وہ چیز تھی جب پولیس نے تحویل میں لی اور اس کا قبضہ بظاہر ٹھیک لگ رہا تھا۔ مواد بھی یہی کہتا ہے، سپردگی یہ دیکھا جاتا ہے، پوزیشن، مالکیت نہیں دیکھی جاتی۔ اچھا، مالکیت نہیں، صرف قبضہ؟ اس اسٹیج پر جی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر کوئی چور گاڑی چوری کر کے لایا ہو اور پکڑا جائے تو اسے سپرداری پر مل جائے گی۔ نہیں، کیونکہ اس کا قبضہ قانونی نہیں تھا۔ ٹھیک ٹھیک، سمجھ آ گئی، یعنی قبضہ قانونی بھی دکھنا چاہیے۔ اچھا، کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی سپرداری ہو ہی نہیں سکتی کبھی بھی؟ ہاں بالکل ہیں، کچھ استثنائیں ہیں، جیسے سیکشن 516A کہتا ہے کہ بارودی مواد ایکسپلوزیوز وہ کسی عام بندے کو نہیں دیا جائے گا، وہ متعلقہ سرکاری محکمے کے پاس جائے گا۔ ظاہر ہے، وہ تو خطرناک چیز ہے۔ جی، اور اسی طرح منشیات، نارکوٹکس، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ نمونہ لے لیا جاتا ہے اور باقی مقدار کو پھر تلف کر دیا جاتا ہے۔ سپرداری ذرائع کے مطابق کسی بھی صورت میں نہیں دی جائے گی، عوامی مفاد پہلے ہے۔ صحیح، یہ تو ہو گئی سپرداری جو مقدمے کے دوران ہے۔ اب آتے ہیں سیکشن 517 پر، یعنی حتمی تصفیہ۔ جب کیس ختم ہو گیا، فیصلہ آ گیا، تب کیا ہوتا ہے پراپرٹی کا؟ اب جب مقدمہ اپنے انجام کو پہنچ گیا تو عدالت کے پاس 3 بنیادی راستے ہوتے ہیں۔ یا تو وہ پراپرٹی کو تلف یعنی ڈسٹروائے کرنے کا حکم دے، تباہ کرنے کا؟ جی، یا پھر ضبط کرنے کا یعنی کنفسکیشن، جیسے کوئی غیر قانونی ہتھیار ہو تو وہ ضبط ہو کر سرکار کے خزانے میں جمع ہو جائے گا۔ اچھا۔ اور تیسرا آپشن ہے کسی اہل شخص کے حوالے کرنا، ڈیلیوری۔ اور یہ جو حوالگی کا حکم ہوتا ہے نا، یہ عموماً فوراً نافذ نہیں ہوتا، اس میں 30 دن کا وقت دیا جاتا ہے۔ 30 دن کیوں؟ تاکہ اگر کسی پارٹی نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنی ہو تو وہ کر سکے۔ اگر اپیل ہو جائے تو پھر اپیل کے فیصلے تک انتظار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ جو حتمی حوالگی ہے، یہ کس کو ملتی ہے؟ کیا یہاں بھی وہی پرائما فیسی لافل پوزیسر والا اصول ہے؟ یہاں معیار تھوڑا سا آپ کہہ لیں سخت ہے۔ حتمی حوالگی کے لیے عدالت یہ دیکھتی ہے کہ بونیفائیڈ لافل پوزیسر کون ہے، یعنی نیک نیتی سے قانونی قابض۔ صرف آخری قبضہ ہونا کافی نہیں۔ اچھا، یہاں بونافائیڈ یعنی نیک نیتی بھی آ گئی۔ جی، ایک کیس لا بھی ہے 2011 کا جو کہتا ہے کہ ہر آخری قابض حقدار نہیں ہوتا۔ مواد میں بھی یہ بات لکھی ہے، ایوری لاسٹ پوزیسر از ناٹ انٹائٹلڈ ٹو گیٹ دی کسٹڈی آف پراپرٹی۔ تو عدالت یہاں زیادہ گہرائی میں جاتی ہے۔ ایک اور فرق جو میری نظر سے گزرا وہ ان احکامات کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا ہے۔ سپرداری کے حکم کے خلاف ریویژن ہوتی ہے اور حتمی حوالے گی کے خلاف اپیل۔ اس میں کیا فرق ہے، ذرا بتائیں۔ یہ فرق ان فیصلوں کی قانونی حیثیت کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں، سپرداری ایک عارضی حکم ہے مقدمے کے دوران کا، تو اس پر اگر کوئی اعتراض ہو تو اعلیٰ عدالت میں نظر ثانی یعنی ریویژن دائر ہوتی ہے۔ اس میں زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیچے والی عدالت نے اپنے اختیارات ٹھیک استعمال کیے یا نہیں۔ صحیح۔ جبکہ حتمی حوالگی وہ تو مقدمے کا ایک مستقل فیصلہ ہے،
اس لیے اس کے خلاف باقاعدہ اپیل دائر ہوتی ہے جس میں پورے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ بہت واضح۔ اچھا، ذرائع میں کچھ کیسز کا بھی ذکر ہے، وہ نان کسٹم گاڑیوں والا کیس تھا ایک 2013 کا۔ ہاں، وہ 2013 YLR 2088 والا کیس، وہ سپرداری کے حوالے سے دلچسپ ہے۔ اس میں عدالت نے کہا کہ اگر نان کسٹم گاڑی ٹیمپرڈ نہیں ہے، یعنی اس کے انجن، چیسز نمبر وغیرہ سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی اور کوئی دوسرا دعوے دار بھی نہیں ہے، تو پھر جو آخری قابض تھا اسے سپرداری پر دی جا سکتی ہے۔ یعنی عدالت عملی صورتحال کو بھی دیکھتی ہے۔ بالکل۔ اسی طرح ایک اور کیس تھا، بس حادثے والا 2005 کا۔ اس میں حادثے میں ملوث بس مالک کو سپرداری پر واپس کر دی گئی۔ عدالت نے کہا کہ بس براہ راست کوئی ہتھیار نہیں تھی اور مالک کو بھی غیر ضروری مالی نقصان سے بچانا ہے، تو یہ ایک توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ تو اگر ہم سمیٹیں، بنیادی فرق یہ ہوا کہ سپرداری عارضی ہے، مقدمے کے دوران ہے، مقصد نقصان سے بچانا ہے اور بنیاد ظاہری قانونی قبضے پر ہے۔ جی، جبکہ حتمی حوالگی مستقل ہے، مقدمے کے بعد ہوتی ہے اور اس میں نیک نیتی سے قانونی قبضہ دیکھا جاتا ہے۔ بالکل درست۔ اور یہاں جو ایک آپ کہہ لیں انڈرلائنگ تھیم ہے، وہ یہ کہ نظام کوشش کرتا ہے کہ جائیداد بھی محفوظ رہے اور انصاف بھی۔ اصول تو یہی ہے کہ چیز اس کو ملے جس کا حق بنتا ہے، یعنی لافل پوزیسر کو۔ لیکن کبھی کبھی عوامی مفاد یا جرم کی نوعیت جیسے منشیات یا اسلحہ اس اصول پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ اور سپردگی کے لیے عموماً درخواست دینی پڑتی ہے عدالت میں، اور شاید کوئی ضمانت، شیورٹی وغیرہ بھی۔ جی ہاں، عام طور پر عدالت کوئی نہ کوئی ضمانت طلب کرتی ہے تاکہ اگر بعد میں وہ پراپرٹی واپس طلب کرنی پڑے تو یقینی ہو۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک آخری بات جو ذہن میں آتی ہے اور شاید سننے والوں کے لیے بھی سوچنے کی بات ہو، یہ سارا نظام خاص طور پر سپردگی والا حصہ بہت زیادہ انحصار کرتا ہے اس پرائما فیسی لافل پوزیسر کے اصول پر، یعنی پہلی نظر میں قانونی قابض۔ کاغذات ناکمل ہوتے ہیں یا ان پر جھگڑا ہوتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پہلی نظر میں قانونی قبضہ کا اصول ہمیشہ مؤثر طریقے سے حقیقی حقدار کا تعین کر پاتا ہے، خاص کر جب ثبوت واضح نہ ہو؟ یہ ایک عملی چیلنج ہے اس سارے قانونی ڈھانچے کا۔